اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ الدرس السادس والثلاثون 36واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں سورہ الکہف کے آخری رکوع کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ آیات نمبر 103 تا نمبر 108 انشاءاللہ تعالی، اور چند آیتیں رہ جائیں گی جو اگلے سبق میں، سبق نمبر 37 میں ہم پوری کریں گے۔ ان آیتوں کی طرف آنے سے پہلے مانیٹر کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہاں فاعل لفظی ترجمہ ہے کرنے والا، کام کرنے والا۔ ظاہری بات ہے فعل ہم نے پڑھا تھا، فعل کام کو کہتے ہیں، ایکشن یا کوئی بھی موشن ہو۔ فاعل جو کام کرنے والا ہے، انگلش میں اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ ورب کام فعل ہو گیا اور فاعل سبجیکٹ، اور پھر تیسری چیز جو ابھی ہم یہاں نہیں پڑھ رہے، دیٹ از مفعول، آبجیکٹ جس پر کام کیا گیا۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ خالد اسکول گیا۔ اب خالد فاعل ہے، اسکول یہ آبجیکٹ ہے، اور جانا یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، خالد فاعل، اسکول مفعول، اور جانا یا گیا یہ فعل ہے۔ اب یہاں پر فاعل جو کرنے والا ہے، عربی میں سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والے کو۔ پھر اس میں فاعل وہ ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، جیسے ابھی میں نے استعمال کیا فاعل کے وزن پہ، عام طور پہ جو صرف حرفی فعل ہے، اس میں ہم نے پڑھا بھی کئی جگہ پہ خالق بنانے والا اللہ تعالی، یا ناصر نصرت کرنے والا۔ یہ جو سے حرفی فعل ہے، سے حرفی مینز جو 3 حروف پہ مشتمل فعل ہے، جیسے خلقہ ہے۔ اب اس کا اسم فاعل خالق، فاعل ہی کی وزن پہ ہوگا۔ فا الف، فا اور عین کے نیچے زیر ہے، فاعل، خالق، ناصر۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سیم وہ اس کا وزن ہے۔ ایسے ہم نے پڑھا فائز، ہم نے اس کی جمع پڑھی تھی فائزون، اصحاب الجنتی ہم الفائزون۔ اور جبکہ مؤنث کے لیے یہ جو گول تا ہے، آخر میں تا مربوطہ ہم اسے عربی میں کہتے ہیں، اس کے اضافے کے ساتھ فاعلہ بن جائے گا مؤنث کے لیے، جیسے وہی ناصر ہے ناصرہ، فائز ہے فائزہ۔ تو یہ فاعل اور اسم فاعل، یہ بھی صرف سمجھنا ہے، اس کو آپ نے کوئی اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہیں کرنا کہ بات ہی آپ کے لیے مشکل ہونے لگ جائے۔ چند چیزیں ہیں جس پر میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت زور دینا ہے، وہ آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں گا، زیادہ تر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ صرف ان کی آپ پہچان رکھ لیں کہ ہمیں عربی میں ان کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں انشاءاللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں کہ آپ عربی ادب کی طرف آ سکیں، تو پھر آپ مزید گرامر پڑھیے گا، ان چیزوں پہ پھر زور دیجیے گا۔ آئیے سورہ الکہف کا یہ جو آخری رکوع کا حصہ ہے، آیت نمبر 103 انفیکٹ سے 108 تک، اس کا ہم خلاصہ پہلے پڑھ لیں، پھر آیات کا تلفظ ہم درست کرتے ہیں باذن اللہ۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے بتا دیجئے، ان کو یہ بات کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے اعمال سارے کے سارے، جن کی کوششیں اس دنیا میں ساری کی ساری رائے گاہ ہیں، اور ہاں وہ یہ ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تو کیا ہی زبردست کام کر رہے ہیں، ہم سے نیک تو کوئی بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، قرآن اور قرآن کی عملی تشریح جو پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے محمد الرسول اللہ کے فرامین، خدا را انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں پڑھنے کی کوشش کریں، دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ سچی بات ہے دین سمجھ میں نہیں آئے گا، ورنہ ہم کوششیں کر رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے قریب آ رہے ہیں،
اور ادھر کام خراب ہو رہا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے عملی طور پہ اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا، اور اپنی رب کی بھی ملاقات کا انکار کرتے رہے. اندر سے نہیں چاہتے تھے اللہ سے ملاقات کریں، اللہ کی آیات کو سمجھ نہیں رہے تھے، انکار کر رہے تھے عملی طور پہ. فحبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ہم نے ضائع کر دیے. ذالک جزاؤہم جہنم، اور ان کا بدلہ دوزخ جہنم ہوگا. بما کفروا، انہوں نے خود ہی انکار کیا ہے. ہم نے تو انہیں اس کام کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے تو انہیں صرف پیٹ اور پیٹ پوجا کے لیے نہیں بنایا تھا، ورنہ ان میں، اور جو قرآن خود سوال کرتا ہے، انعام مویشیوں میں کیا فرق رہ گیا. ایک جگہ قرآن تو یوں کہتا ہے، اور بڑا سخت الفاظ ہیں، اولئک کالانعام، یہ تو ہے ہی مویشیوں کی طرح، جانوروں کی مانند. فرمایا بل ہم اضل سبیلا، نہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ. کہ مویشی جانور بھی ایک فطرت میں ہیں، یہ تو اپنی فطرتیں بھی بھول گئے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان لوگوں نے انکار کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہوں نے میری آیات قرآن مجید، میرے رسولوں کو مذاق سمجھا. کبھی سنجیدگی کے ساتھ، کبھی سیریسلی کوئی بات لی ہی نہیں ہے. انہیں دین ہی صرف مذاق نظر آتا تھا، دیندار لوگ ہی صرف مذاق اڑانے کے قابل نظر آتے تھے. آگے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ الکہف کی آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، دوسری طرف وہ لوگ جو واقعتاً ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، اپنے ایمان کو کردار میں، عمل صالح میں بدلا، ان کے لیے جنات الفردوس ہیں، ان کے لیے فردوس اعلیٰ ہے، فردوس کی جنت ہے، اور یہی ان کے لیے میزبانی ہے اللہ کی طرف سے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہیں گے. آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، آگے انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو اس کا بھی خلاصہ میں عرض کروں گا. آئیے اب ہم ان آیات کو، ان کا تلفظ ہم ٹھیک کر لیں اور انہیں انشاءاللہ یاد کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل، قاف کو انڈر لائن کریں گے آپ. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ حوالہ بھی آپ کے نیچے آ رہا ہے. قل کہہ دیجئے، ہم یہ پہلے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. فعل امر واحد مذکر مخاطب، اور لفظی اس کا ہے کہہ دو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس لیے ادباً یہ ترجمہ یوں کیا گیا. حل کیا حرف ننبئ، یہیں سے نبی بھی ہم کہتے ہیں. ننبئ بتا دیں. نبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والے، ہمیں بتانے والے. فعل مضارع جمع متکلم. کم تمہیں، اسم بالاخسرین، بی ساتھ حرف الاخسرین. ہم نے سورہ العصر میں پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ بھی خسارہ، اور یہاں بھی خسارہ، نقصان اٹھانے والے. اسم اعمالا، عمل کی جمع ہے اسم. آگے بڑھتے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. ضاد کو انڈر لائن کریں گے، ہا اسے انڈر لائن کریں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تگ و دو دنیا کی زندگی میں رائے گاں چلی گئی. الذین جو لوگ، یہ اس میں موصول ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. اسم ضل، یہاں سے ہم نے پڑھا ضالین بھی پڑھا،
اور سورہ الفیل میں تضلیل بھی پڑھا. مادہ سب کا ایک ہی ہے. رائگاں ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب. سعی، سعی کوشش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم مکہ حرم مکی میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سعی ہم کرتے ہیں، دوڑنا، کوشش، تگو دو. اسم ہم سعیہم ان کی پروناؤن ہے، اور یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ان اسم. فی میں حرف. الحیات اردو میں بھی ہم حیات کہتے ہیں، حیات و موت، زندگی اسم. الدنیا اردو میں بھی ایز اٹ از یوز ہوتا ہے اسم. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. يحسبون ہا کو انڈر لائن کریں گے، یحسنون اس کے بھی ہا کو انڈر لائن کریں گے، اور صنعا صاد کو انڈر لائن کریں گے. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا اور بھلا کام کر رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. و اور حرف ہم وہ اسم. یحسبون یہ گمان رکھتے ہیں، حساب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر غائب. انہم ان بے شک حرف. ہم وہ پھر پروناؤن ہے اسم. یحسنون یہ حسن سے ہے، حسین سے، اچھے، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر اور غائب. صنع ہم اردو میں صناعت کہتے ہیں، کام اسم. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. یہ ذرا لمبی آیت ہے، لمبا جملہ ہے، اسے آپ 2 یا 3 حصوں میں بانٹ کے یاد کر سکتے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. ایک تو الذین اس کو انڈر لائن کریں گے، ذال کو، حبطت حا طا، اور یہاں پر اعمال میں عین. آئیے پھر پڑھ لیتے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم. یہی تو ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا تھا، بس ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اولئک یہ اس میں اشارہ اور بعید. ذالک اولئک وہ اسم ہے. الذین جو کہ یہ اس میں موصول اسم. کفروا کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب. بی آیاتی ربہم بی کی حرف. آیات ہم اردو میں بھی آیات ہی کہتے ہیں اسم. نشانیاں، لیکن یہاں پر آیات سے مراد یہی قرآن مجید. ربہم رب اسم، ہم ان کے اسم. ولقائہ و اور حرف. لقاء ملاقات اسم. ہی ان کی یعنی کہ رب کی اسم. یہاں پر آیات قرآن مجید اس لیے ہیں کہ اگلی آیات میں اس کی تشریح خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پس حرف. حبطت وہ ضائع ہو گئیں. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. اعمال ہم اردو میں بھی ایز اٹ از یوز کرتے ہیں اسم. ہم ان کے یہ بھی پروناؤن ہے، اس میں ضمیر. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. پہلے یہاں قاف نقیم اسے انڈر لائن کریں گے، اور قیامہ کے قاف کو بھی انڈر لائن کر لیجئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. پس حرف. لا یہ تھوڑا سا اس کو آپ کریکٹ کر لیں گے. لا نہیں یہ حرف ہے. نقیم ہم قائم کریں گے. فعل مضارع جمع متکلم. لہم لا واسطے یا لیے حرف. ہم ان کے پروناؤن ہے اسم. یوم ہم کئی مرتبہ پہلے پڑھائے ہیں، اردو میں بھی ہم ایز اٹ از یوم استعمال کرتے ہیں دن کے طور پہ اسم. القیامہ قیامت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسم. وزنا تول اردو میں وزن بھی ہم کہتے ہیں
ایز اٹ از اسے یوز کرتے ہیں اسم. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا. ذَلِكَ اسے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے, اور یہاں جزا اور ذالک یہ ان کو آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے ان کے تلفظ کو. یہاں پر بہت ہی سلائٹلی اور ادھر تھوڑا زور دے کے, ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. اب ان کی سزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا. کفر کا لفظی ترجمہ ہے انکار. ذالک وہ, یہ پھر اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ, اور یہاں پر دراصل آ رہا ہے اس لیے. جزاؤہم, ہم اردو میں بھی جزا و سزا استعمال کرتے ہیں. اسم بدلہ, ہم ان کا, اسم جہنم, ہم اردو میں جہنم ہی کہتے ہیں. اسم بما, بی ساتھ حرف, ما جو حرف, کفروا انہوں نے انکار کیا, فعل ماضی جمع مذکر اور غائب. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. واتخذوا ذال کو بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور اس کے تلفظ کو بہتر کرنا ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا ڈالا. یہی جو میں پیچھے عرض کر رہا تھا کہ وہاں آیات سے مراد نشانیاں نہیں ہیں بلکہ قرآنی آیات ہیں, یہ اس کی وضاحت کر رہی ہے. اور حرف اتخذوا انہوں نے بنا دیا, فعل ماضی جمع مذکر غائب. آیات اللہ کی آیات, اور خاص طور پہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے, سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی اس روئے زمین پہ. اسم آیاتی یا میری, اسم و اور حرف رسولی, رسول کی جمع ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں. اسم یا میری یہ بھی اسم ہے چونکہ پروناؤن ہے, اس میں ضمیر متصل. اور ہزوا ہم اردو میں اس کا ملا جلا استعمال کرتے ہیں, استہزاء, مذاق. اسم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہ ہم جملہ ہمارے سامنے تیسری مرتبہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ سورہ العصر میں ہم نے پڑھا, دوسری مرتبہ سورہ التین میں پڑھا, اب ہم یہاں بھی سورہ الکہف کے اس میں پڑھ رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہاں انا نہیں تھا, دونوں جگہوں پہ پہلے الا تھا, آگے وہی سملر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. ان بے شک یقیناً حرف, الذین جو لوگ اس میں موصول, آمنوا وہ ایمان لائے, فعل ماضی جمع مذکر غائب. وعملوا اور حرف عملوا انہوں نے عمل کیے, فعل ماضی جمع مذکر اور غائب. الصالحات ہم اردو میں بھی صالحات کہتے ہیں, نیکیاں. اسم کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں, کانت لہم جنات الفردوس نزلا. فردوس کے باغات ان کے لیے میزبانی کے طور پر اللہ تعالی رکھیں گے. جنت الفردوس ان کی میزبانی کے لیے ہوگی. کانت وہ ہو گئی, یہ لفظی ترجمہ کیا گیا ہے. ہم پہلے پڑھ آئے ہیں 2-3 جگہ پہ کانا, اب یہ اس کا فیمنن مؤنث ہے, فعل ماضی واحد مؤنث غائب. لہم لا واسطے لیے حرف, ہم ان کے یہ پروناؤن ہے, اس میں ضمیر اور متصل ایک ہی اس میں لفظ میں آیا تھا. جنات یہ جنت کی جمع ہے, جنات باغات لفظی ترجمہ ہے. اسم الفردوس فردوس ہی اسم, نزلا مہمانی کے طور پہ اسم. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہا کو انڈر لائن کر لیجئے, حولا ہم کہیں گے, حولا نہیں کہیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. خالدین جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے بدلنا نہیں چاہیں گے, یعنی ان باغات کو, جنت الفردوس کو چھوڑنے کا کبھی ان کا جی بھی نہیں چاہے گا. خالدین
یہ خالد کی جمع ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والے اسم. فیہا فی میں حرف، ہا یہ اسم ضمیر اور متصل اس اسم ہوگا. لا نہیں حرف، یبغون وہ چاہیں گے فعل مضارع جمع مذکر غائب. عنہا عن سے حرف، ہا اس یہ پھر اسم ضمیر متصل. حولا بدلنا اسم. عزیزان گرامی یہ ہم نے جملے پڑھے. اب وہ مشق جو ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ٹیبل بنانا ہے اور اس میں 3 کالم جدید الفاظ، اردو کے مشابہ الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ آپ نے وہ درج کرنے ہیں. جن حضرات کے پاس کتابیں ہیں ان کے پاس ٹیبل بنا ہوا ہے، وہ ٹیبل آپ نے پر کر دینا ہے. اور جو الفاظ آپ کو نہیں آ رہے انہیں آپ نے علیحدہ لکھ کے ان کا مطلب اور مفہوم بعد میں دیکھ لینا ہے. اس طرح مجھے پوری امید ہے کہ یہ جھجک قرآن سمجھنے سے جو ہمیں قاصر کیے ہوئے ہے وہ دور ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 37 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، اس میں فاعل کیا ہے؟ اے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، بی جس پر کام کیا جائے اس کو ظاہر کرے، سی جو کام کیا جائے اس کو ظاہر کیا جائے. سوال نمبر 2، فعل کس کو کہتے ہیں؟ اے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، بی کام کو کہتے ہیں، سی جس پر کام کیا جائے. سوال نمبر 3، مفعول کس کو کہتے ہیں؟ اے جو کام کیا جائے، بی جو کام کرے، سی جس پر کام کیا جائے. سوال نمبر 4، یحسبون فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب، بی جمع متکلم، سی واحد مذکر غائب. سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں. سوال نمبر 1، اس میں فاعل کیا ہے؟ اے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرے، بی جس پر کام کیا جائے اس کو ظاہر کرے، سی جو کام کیا جائے اس کو ظاہر کیا جائے. سوال نمبر 2، فعل کس کو کہتے ہیں؟ اے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، بی کام کو کہتے ہیں، سی جس پر کام کیا جائے. سوال نمبر 3، مفعول کس کو کہتے ہیں؟ اے جو کام کیا جائے، بی جو کام کرے، سی جس پر کام کیا جائے. سوال نمبر 4، یحسبون فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب، بی جمع متکلم، سی واحد مذکر غائب.